سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 ہے، سنیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اِن کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادها اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونها اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول، و جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ دنیا جہان میں سب سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ اور نہ صدقہ، لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ہے
جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری چیز جو یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ وہ کیا ہے؟ جہاد کے بارے میں، کہ یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اس کی راہ میں، یعنی اللہ پاک کی راہ میں لڑنے سے زیادہ اس کو محبوب نہ رکھو۔ سب سے زیادہ محبوب ہمیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اس کی راہ میں لڑنا، جہاد کرنا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ حالانکہ ہمارے سیکوینس جو چل رہا ہے سورہ اعراف، اس سے ہٹ کے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، تو یہ آیت اسی لیے بیان کی گئی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے بھائیوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے بچوں پر کس طرح سے کافر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے ان کے نہ تو مکانوں کو چھوڑا، نہ وہاں ہمارے بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ مریضوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا۔ انہوں نے کسی بات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ کافر کہ جو اپنے آپ کو بڑا سویلائز بولتے ہیں کہ جناب ہمارا معاشرہ دیکھیں، یہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ان لوگوں کو، یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ جو لوگ کہتے ہیں جی جناب وہ ہم سے اچھے، یہ خاک ہم سے اچھے، یہ کیسے ہم سے اچھے ہو گئے کہ جن کو مریضوں کا خیال نہیں، بوڑھوں کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، بوڑھوں کا خیال نہیں، جنہوں نے کسی بات کا خیال نہیں کیا کہ بھائی لڑنے والے تو ہم سے مجاہد تھے، یہ بچے تو ہم سے لڑنے والے نہیں تھے، عورتیں تو ہم سے لڑنے والی نہیں تھی، بوڑھے تو ہم سے لڑنے والے نہیں تھے، یہ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے وہ تو ہم سے لڑنے والے نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر کے انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے بم کا نشانہ بنایا، چاہے اس میں بچہ ہو، چاہے عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہاسپٹل بھی نہیں چھوڑے۔ اب یہ تباہی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ جتنا ہم سے بن پڑے ہم نے اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی دیکھنا کہ ہمارے جو ہے وہ یہ مکان ہیں تو یہ جناب ہمارے بیوی بچے ہیں، تو جناب یہ جناب ہمارے مال ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، ان سب کا کیا بنے گا؟ تو یہی تو اس آیت میں بتایا گیا، یہی تو اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب وقت ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان اب تیار ہوں اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، اور مسلمان جس طرح سے جس سے جو بن پڑتا ہے وہ اپنے جان سے حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنی جان سے حاضر ہے، کوئی اپنے مال سے حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے مال سے حاضر ہو، کوئی اپنی جس انداز سے بھی وہ حاضر ہوتا ہے تو وہ حاضر ہو۔ اور یہ وقت جو آ پڑا ہے، اس وقت کے اندر ان کافروں کو یہ بتا دیا جائے، یہ دکھا دیا جائے کہ مسلمان اب بھی وقت پڑنے پر اپنے مال، اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی راہ میں سب کچھ، ان ساری دنیاوی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے آج بھی وہ پہلے کی طرح تیار رہتا ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ان سیولائز کافر ان سیولائز معاشرے کو ہم یہ میسیج کنوے کرتے ہیں کہ جو یہ اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں اب یہ کوئی سیولائز نہیں ہے. اب ان کا مکروہ چہرہ مسلمانوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور ان کے مکروہ عزائم وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے وہ روکیں, ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملائیں اور غزہ کو, فلسطین کو ان بدبختوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں. اس میں ہر ایک اپنا حصہ ڈالے, ہر ایک پارٹیسپیٹ کرے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے غزہ فلسطین کے لوگ انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم